بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امریکہ کے اعلیٰ قانون سازوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو کو ایک دعوت نامہ جاری کیا ہے۔ اس دعوت نامے کا مقصد غزہ پر جاری جنگ میں اسرائیل کی حمایت کے لیے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے۔ یہ دعوت نامہ امریکہ کی دونوں پارٹیز ڈیموکریٹکس اور ریپبلکنز کے رہنماؤں کے مشترکہ فیصلے سے وجود میں یا عمل میں آیا ہے۔ اس دعوت نامے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان پائیدار تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی یکجہتی کو اجاگر کرنے کے لیے اور اسرائیل کی جمہوریت کے دفاع کے لیے، اسرائیل کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور خطے میں جو خطہ ہے وہ علاقہ فلسطین کا، شام کا، لبنان کا، اردن کا اور مصر کا، اس خطے میں امن کے اور منصفانہ امن کے دیر پا قیام کے لیے اسرائیل حکومت اپنے ویژن کو، اپنے مقاصد کو امریکہ کے کانگریس یا سینٹ کے اجلاس میں وہ سارا شیئر کرے، وہ بتائے کہ وہ کس طرح ان چیزوں کا دفاع کرے گا، جمہوریت کا، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کا، جو یہ دہشت گردی کہہ رہے ہیں جیسے حماس ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا، اس نمٹنے کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کرے گی اسرائیل گورنمنٹ، اور خطہ جو وہ علاقہ ہے اردن کا، شام کا، لبنان کا، اردن، شام، لبنان اور فلسطین کا، اس میں منصفانہ اور دیر پا عمل کے قیام کے لیے اسرائیل گورنمنٹ اپنا ویژن امریکنز کے ساتھ شیئر کرے۔ یہ دعوت نامہ امریکہ کے اعلیٰ قانون سازوں کی طرف سے یا قانون دانوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس دعوت نامے میں ایک چیز مسنگ ہے اور وہ ہے اس کی ڈیٹ کہ کب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو سینٹ میں آئیں اور کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں۔ دوستو، اس دعوت نامے پر امریکی ایوان کے اسپیکر مائک جانسن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے یا ہاؤس کے رہنما حکیم جیفریز اور سینٹ میں سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والے ڈیموکریٹک رہنما چیک شومرز اور ریپبلکن کے اقلیتی رہنما مچ میک کونل نے سائن کیے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو پہلے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سینٹ میں سب سے زیادہ اکثریت رکھنے والے ڈیموکریٹک رہنما چیک شومر نے مارچ میں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے نتنیاہو کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا تھا اور ساتھ ہی اسرائیل میں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ اگر نتنیاہو یہ دعوت قبول کر لیتے ہیں تو وہ برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو اس دوڑ میں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ برطانیہ کے سابقہ وزیر اعظم ونسٹن چرچل وہ انسان ہیں جنہوں نے جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کی قیادت کی اور جرمنی کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ونسٹن چرچل ان غیر ملکی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے کافی دفعہ خطاب کیا تھا۔ ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ونسٹن چرچل اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے آج تک 3 مرتبہ الگ الگ مواقع پر کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا ہے۔ امریکی کانگریس کے اس دعوت نامے پر فلسطینی حقوق کے حامیوں کا غم و غصہ کھل کر سامنے آیا ہے، جس میں سب سے پہلے میں ایک پوسٹ کا ذکر کرتا چلوں۔ امریکن ایکٹریس جس کا نام سنیتا نیکسن ہے، اس نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی ایک پوسٹ پر چیک شومر کو مخاطب کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا ہے، اور اسی پوسٹ پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کو جنگی جرائم کے الزام میں سینٹ میں گرفتار کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو کو غزہ میں اسرائیل کی ظاہری زیادتیوں پر عالمی غم و غصے کا سامنا ہے، جہاں اسرائیلی فوج نے تقریباً
30,000 سے زائد فلسطینی افراد کو ہلاک کیا، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور غزہ کے علاقے کو خنڈر میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسری طرف اسرائیل نے غزہ پر سخت ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں غزہ کے علاقے میں قحط برپا ہوا ہے۔ جو بائیڈن نے پچھلے ہی ماہ اپنے ایک بیان میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے سے منع کیا تھا کہ اگر وہ رفح پہ کارروائی کرتا ہے، فوجی کارروائی عمل میں لے کے آتا ہے، تو ہم اس کو اسلحہ فراہم نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے غزہ کے جنوبی علاقے رفح پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو اور اس کی حکومت نے پچھلے ماہ مئی کے آخری دنوں میں یا مئی کے آخری ہفتے میں غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں ایک بڑا حملہ کر کے امریکہ اور اپنے مغربی اتحادیوں کو اپنا مخالف بنا لیا ہے۔ رفح میں تقریباً 15 لاکھ فلسطینی آباد تھے یا پناہ لیے ہوئے تھے، جن میں سے 10 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اسرائیل نے رفح پر بے گھر افراد کے کیمپ پر بمباری کر کے تقریباً 45 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا، جس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر غم و غصے کی ایک نئی لہر نے جنم لیا، اور عالمی فوجداری عدالت نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو جنگی جرائم کے الزام میں گرفتار کرنے کے لیے گرفتاری وارنٹ جاری کرنے پر غور شروع کر دی۔ اللہ حافظ۔